دوستو، دنیا میں یہودی وہ واحد قوم ہے جسے نہ صرف اس کے مذہب یعنی یہودیت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک نسلی مذہب ہے جس میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے افراد کے علاوہ کسی کو بھی اس مذہب میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ بات بھی یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کی حامل ہوگی کہ یہودی خود کو خدا کی لاڈلی مخلوق سمجھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کو دعا کی ضرورت نہیں بلکہ ان کی بخشش بھی یقینی ہے۔ لیکن آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم صرف اس قوم کے ان نظریات پر گفتگو کریں گے جو کہ ان کے ہاں ہیکل سلیمانی کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ مگر اس سے قبل حسب روایت ہماری درخواست ہے کہ نئے آنے والے دوست پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، ہیکل سلیمانی جو بیت المقدس یعنی یروشلم شہر میں واقع تھا، اور اس شہر کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوئی، اور آپ ہی کے عہد میں اس عالی شان محل کی تعمیر کا آغاز بھی ہوا۔ لیکن چونکہ اس کی تکمیل آپ کے صاحبزادے اور اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ممکن ہو سکی، سو اسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی یا سیلمن ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان سے منسوب یہ ٹیمپل اپنی پہلی تعمیر کے بعد 410 سال تک قائم رہا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے آپس میں جنگ کی تو یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس کے بعد 587 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں یوں تباہ ہوا کہ اس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے اس کے نشانات تک مٹا ڈالے اور یہودیوں کو اس علاقے سے نکال دیا، جو کہ دنیا کے دوسرے مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہونے پر مجبور ہو گئے۔ جبکہ یروشلم کی اس تباہی میں تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد آج تک اس کا کہیں بھی سراغ نہیں مل سکا۔ لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے یعنی 70 سال بعد سائرس اعظم، جو کہ ملک فارس کا بادشاہ تھا، کے دور میں یہودیوں کو واپس یروشلم آنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی، جس کے بعد اس سیکنڈ ٹیمپل یعنی ہیکل کی دوسری تعمیر ہوئی۔ لیکن امتداد زمانہ نے ایک دفعہ پھر اپنا کام دکھایا، اور یہودیوں کی یہ مقدس عمارت مزید 430 سال کے بعد ایک رومن حکمران کے ہاتھوں پھر تباہی کا شکار ہو گئی، جس کے بعد یہودیوں نے رومن حکمران کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کا بے دریغ قتل عام کیا گیا، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ یہودی قتل کیے گئے، جبکہ بچ جانے والوں کو سخت ترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آج جو دیوار گریہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کے سائے میں کھڑے ہو کر یہودی خدا کے سامنے فریادیں کرتے نظر آتے ہیں، کے بارے میں بھی اکثر یہودی مورخین کی رائے ہے کہ یہ دیوار بھی دراصل اس ہیکل کی دیوار نہیں ہے جو کہ حضرت سلیمان کی تعمیر کردہ تھی، جبکہ اس دیوار کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد تعمیر ہونے والی دنیا کی دوسری مسجد یعنی مسجد اقصی، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی، کی دیوار ہے، جسے یہودی دیوار گریہ کا نام دے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب جبکہ یہودی یروشلم میں واپس آ کر اسرائیل کے نام سے اپنی حکومت بھی قائم کر چکے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے قبل ان کے مسیحا نے ضرور آنا ہے، جو کہ آ کر تیسری دفعہ اس ہیکل سلیمانی کی ایک دفعہ پھر تعمیر کرے گا، جس کو یہ 3rd ٹیمپل کا نام دیتے ہیں۔ اور یہودیوں کے نجات دہندہ کا ذکر تلمود میں بھی کئی جگہ موجود ہے، جس کے مطابق وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، جس کی تمام دنیا پر بادشاہی ہوگی، اور دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس اتنی قوت نہیں ہوگی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ ان کے عقائد کے مطابق ان کے کچھ عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس مسیحا کی آمد جلدی ممکن ہو سکتی ہے۔ ان نظریات کے تناظر میں یہودی گریٹر اسرائیل کا نقشہ تک تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے مطابق جب اس کائنات کی عمر 6000 سال ہوگی اور 7ویں 1000 سال کا آغاز ہوگا تو ان کا مسیحا، جو کہ دراصل دجال ہے، کی آمد ہوگی، اور یہ سال 2239 عیسوی تک کو ممکن ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے عقائد کے مطابق اس دنیا میں جس مسیحا نے آخری زمانے میں تشریف لانا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے آ کر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج، جن کو قرآن نے فتنہ فی الارض کا خطاب دیا ہے، کی تباہی کے بعد 40 سالہ دور امن و امان کا ہوگا،
جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں پوری دنیا میں اسلام کا دور ہے، جب لوگوں کے نزدیک ایک سجدے کی قیمت اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے گی، اور تاریخی روایات کے مطابق برکت اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک گائے پورے قبیلے کے لیے کافی سمجھی جائے گی۔ مگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ وقت ابھی کس قدر دور ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ